بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم و مکرم ناظرین سامعین، ARYQ ٹی وی پر حکمت قرآن پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ خالق کائنات نے قرآن کو جو عظمت و شان عطا فرمائی ہے، سوچا کہ ذرا دیکھیں قرآن میں کیا ہے، سوچا کہ ذرا دیکھیں قرآن میں کیا ہے، جب دیکھا تو ہر لفظ محمد کی ثنا ہے۔ رب کائنات نے قرآن حکیم کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے سورۃ الاسراء کے اندر آیت نمبر 88 کے اندر ایک چیلنج کیا رب کائنات نے، فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرمایا اگر تمام انسان اور جن اس قرآن کی مثل لانے پر جمع ہو جائیں تو فرمایا اس کی مثل نہیں لا سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسرے کے جو مرضی کر لے، فرمایا وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کر لے تو فرمایا وہ اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، تو نہ لا سکے، زمانہ گواہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس کے اندر اور تخفیف کر دی، پھر رب کائنات نے فرمایا کہ چلو پورا قرآن نہیں تو فرمایا فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، فرمایا اگر پورا قرآن نہیں تو 10 آیتوں کی مثل ہی کوئی آیت، 10 آیتوں کی مثل آیتیں لے آؤ۔ پھر جب وہ یہ چیلنج بھی قبول نہ کر سکے تو پھر رب کائنات نے اور تخفیف کر دی، سورہ یونس کے اندر فرمایا آیت نمبر 38 کے اندر فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِي، فرمایا اگر 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے تو ایک ہی صورت لے آؤ، وہ یہ بھی نہ لا سکے، اللہ پاک نے اور تخفیف کر دی ناظرین۔ پھر رب کائنات نے سورہ طور کی آیت نمبر 34 میں فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِي، فرمایا قرآن کی ایک بات کی مثلی کو بات لے آؤ تو وہ نہ لا سکے۔ انشاءاللہ آج قرآن کی عظمت پہ ہم بات کریں گے، اور الحمدللہ ہمیشہ قرآن کی روشنی ہم جن سے حاصل کرتے ہیں، اور عظیم شخصیت آل رسول خانواد نبوت کے شہزادے جن کی رگوں میں خون خیر رسول دوڑ رہا ہے، مفسر قرآن مفکر اسلام حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پیر جی آپ کا وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے جی، الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک آپ کو جزا دے۔ آمین آمین۔ شاہ صاحب قبلہ آپ کی اجازت سے الحمدللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 تلاوت کریں گے، اور اس پہ انشاءاللہ آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ ارشاد ربانی ہے، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرمایا اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو نازل کیا ہم نے اپنے خاص بندے پر، تو اس کے لائق کی طرح ایک صورت ہی لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اگلی آیت مبارکہ کے اندر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، فرمایا پھر اگر تم نہ کر سکے، اور تم نے کرنا بھی کیا ہے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار رکھی گئی ہے کافروں کے لیے۔ ناظرین کرام انشاءاللہ آج اس آیات بینات پہ ہم روشنی حاصل کریں گے۔ شاہ صاحب قبلہ پہلا میرا سوال آپ کی خدمت عالیہ میں آیت مبارکہ کا جو عمودی تفسیر ہے، اس میں میں چاہوں گا اس پہ قدر ذرا روشنی ڈالیے گا جی، بسم اللہ۔ محترم قاری صاحب، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے جلوے سبحان اللہ۔ امت مسلمہ ہی نہیں، قافلہ انسانیت کی زندگی کا حصہ بنائے، آمین 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 لوگ قرآن کو سمجھ سکیں آمین اور اپنی زندگیاں کتاب اللہ کے مطابق استوار کر سکیں۔ میں ایک پہلے وضاحت کروں گا کہ ناظرین اور سامعین کی طرف سے کہا گیا کہ اور تفصیل بیان کروں، اللہ اکبر۔ میں اور وضاحت میں اتروں، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح تو ہم ایک پارہ بھی ختم نہیں کر سکیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید کے مقاصد ہیں یا کتاب اللہ کے تقاضے اعتقادی اور عملی اور روحانی، وہ کسی طرح میں ناظرین تک ان کا ابلاغ کر سکوں۔ آمین آمین۔ اب میں
اس طرف آؤں گا کہ آپ نے اس آیہ کریمہ کا تفسیری عمود جی پوچھا ہے کہ یہ کس مرکز کے گردا گرد گھومتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محترم قاری صاحب، میں ذرا توجہ کو پہلی آیات سے مربوط کرنے کے لیے، ویسے تو میرا شعری ذوق نہیں ہے، جی لیکن علامہ اقبال سبحان اللہ۔ میں یاد کراؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا کہ کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، اللہ اکبر۔ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سخاب، اللہ۔ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، موسم کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ میرے خیال میں ان اشعار میں جو گزشتہ آیات ہیں ان کی عکاسی ہے، اور آج کی آیت کو سمجھنے میں میرے لیے یہ بڑی ممد اور معاون باتیں ہیں۔ قاری صاحب، میں عرض کروں کہ رب کریم نے پہلے جسمانی پرورش کے وسائل بیان کیے تھے، ٹھیک۔ بارش، پھلوں کا واہ واہ واہ، لگنا، سبحان اللہ۔ بارش کا برسنا، آہا، زمین کا بچھونا ہونا، آسمان سبحان اللہ۔ اور اس کے نظارے، تپتی دھوپیں، اللہ اکبر۔ برستی روشنیاں، واہ واہ واہ۔ یہ سارے معاملات پچھلی آیات کا عنوان تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روحانی تربیت کا کیا بندوبست؟ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو رب کریم نے کہا کہ جیسے تمہاری مادی زندگی کو منزل دینے کے لیے ٹھیک۔ میں نے یہ نظام قائم کیا، یہ میں نے ہی قائم کیا، تو مان لو میں نے تمہاری روحانی تربیت کے لیے قرآن نازل کیا، اللہ اکبر، واہ 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 واہ، کتاب حکمت نازل کی، سبحان اللہ۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر یہ صحیفہ اتارا، اللہ اکبر۔ یہ اجالہ نافعہ میں نے تمہیں دیا، اور اس لیے دیا کہ جیسے بارش سے استفادہ کرنے میں تمہارا کوئی اختلاف نہیں، تمہیں اس کتاب سے کیا ہو گیا ہے کہ تم دور بھاگ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اس لیے اتاری ہے تاکہ تم اس سے مستفید ہو، اس کو بیگانی کتاب نہ سمجھو، جی، اس کو اپنی روح کی کتاب سمجھو۔ واہ واہ واہ، رسول کریم علیہ السلام تمہارے دشمن نہیں تھے، رسول کریم تو رحمت للعالمین تھے، سبحان اللہ۔ تمہارے محسن تھے، تمہارے سروں پر دست شفقت رکھنے والے تھے۔ کہاں جا رہے ہو؟ مڑ کے آؤ، میرا رسول تمہارے لیے ہے، قرآن تمہارے لیے ہے، کتاب تمہارے لیے ہے۔ مطلب میں ایک لفظ میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ پھر آپ غور کریں، یا ایھا الناس اعبدوا میں عبادت کا ذکر کیا گیا تھا، بے شک۔ تو سوال یہ ہے کہ عبادت بندہ کرے کس طرح؟ جی جی جی، سبحان اللہ۔ کوئی بندہ غاروں میں بیٹھ کے دھیان نچا رہا ہے، کوئی بندہ جناب علی بتوں کے سامنے پڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں بھی خدا کو ڈھونڈ رہا ہوں، تو اس کو ایک پکا ضابطہ حق چاہیے تھا جو اس کو گندے ماحول سے نکالے اور ظلمتوں سے نکال کر کے اندھیروں کے راستے، روشنیوں کے راستے پر ڈال دے۔ تو رب کریم نے کہا کہ اس قرآن کی طرف آؤ، کتاب کی طرف آؤ۔ اب لوگوں نے کہا کہ ہمارے ذہن میں تو شکوک پل رہے ہیں، تو اس قرآن مجید نے ان کی شکوک اور شبہات کی ظلمتیں ختم کرنے کے لیے اس آیت کا سورج طلوع فرما دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، کیا خوبصورت بات شاہ صاحب قبلہ نے بیان فرمائی ہے کہ دیکھو وہاں پہ پہلے ذکر ہوا جب انسان کی خلقت کی بات ہوئی اور اللہ کی ربوبیت کی بات ہوئی، اور آسمان کا پانی، زمین کا اناج، جناب وہ بدن کی غذا ہے، اور جب روح کی غذا کی بات آئی تو رب کائنات نے پھر قرآن عطا فرما دیا۔ مجھے ایک امام کی بات یاد آ رہی ہے کہ وہ صبح اشراق پڑھنے تک وہ وہیں بیٹھے رہتے اور قرآن کی تلاوت کرتے، تو لوگ کہتے جی لوگ ناشتہ کرتے ہیں اور آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ فرمایا وہ ناشتہ وہ بدن کی غذا ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں یہ روح کی غذا ہے۔ شاہ صاحب قبلہ اس میں سورت کا ذکر آیا ہے، سورت کا معنی کیا ہے، اس کی ذرا تعریف بیان فرمائیں جی۔ محترم،
یہ لفظ بھی، ٹھیک، سورت لفظ بھی متن قرآن میں جس شان و شوکت کے ساتھ پہلی مرتبہ استعمال ہوا ہے، ہاں سبحان اللہ، اس کا تقاضا ہے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں، جی اس کو سمجھیں۔ میری معلومات میں جب میں نے لغت کی کتابیں پڑھیں، تاج العروس ہے، لسان العرب ہے، جدید لغت کی کتاب ہے التحقیق، اس نے قرآنی الفاظ پر بڑا کام کیا مصنف نے۔ پہلا معنی جو میرے سامنے آیا ہے ٹھیک، وہ یہ ہے کہ یہ بلندی کی طرف چڑھنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں مسجد پر چڑھا، تو عرب کہتے ہیں تصورت المسجد، ٹھیک، تصورت المسجد، میں مسجد کے اوپر چڑھا۔ جی اس کا مطلب ہے کہ بلندیوں کا سفر جو ہے وہ اس مادہ کے اندر سمایا ہوا ہے۔ اللہ اشارہ اس طرف ہے کہ وہ کتاب جس کا نزول ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر کیا، سبحان اللہ، اس کو پڑھو تو جس طرح بندہ مسجد کی چھت پر چڑھ جاتا ہے واہ واہ واہ، یا طیارے کے ذریعے اوپر آسمانوں کی طرف ٹھیک، پرواز کرتا ہے، اسی طرح تم قرآن پڑھتے جاؤ، اوپر چڑھتے جاؤ واہ واہ، اور بلندیوں کی انتہا تک واہ، جا پہنچو۔ سبحان ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ جو صورتیں ہیں یہ بلندیاں واہ واہ، بخشتی ہیں۔ ویسے بھی ایک معنی اور ابن منظور نے لکھا، وہ سیڑھیوں پر چڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، سیڑھیوں پر جب بندہ 1 2 3 4 کر کے اوپر چڑھتا جائے، بالآخر وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، واہ واہ، وہ سٹیپس کی طرح ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھی، پھر سورہ بقرہ پڑھی، واہ واہ، پھر سورہ آل عمران پڑھی، سبحان اللہ، پھر اس کی آیات کی ترتیب میں وہ ندرت ہے کہ اور وہ لطافت اور دل آویزی ہے کہ آپ پڑھتے جائیں، آگے بڑھتے چلے جائیں، تو جس وقت بندہ بہت بلند ہو جاتا ہے آخر قرآن میں پہنچ کے، تو خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ اب شیطان جو ہے اس کو کہیں گرا نہ دے، تو آخری صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، انسان اللہ کی رحمتوں کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ یہ دوسرا معنی میں نے عرض کیا۔ ٹھیک، تیسرا معنی باڑ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو حفاظت کے لیے لگا دی جائے، اس کے لیے بھی یہ لفظ اور کلمہ استعمال ہوتا ہے، اور اگر اس کے لیے ہو تو اس کا معنی محفوظ، محفوظ کرنا۔ قرآن مجید کے احکام، قرآن مجید کے الفاظ، قرآن مجید کے کلمات، قرآن مجید کی تراکیب، قرآن مجید کی صورتیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور اس میں معنی یہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کوئی آدمی اس کو نہیں ڈسٹرب کر سکتا، اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ جرمنی کی ایک بات کا میں حوالہ دوں، میونخ کا، ایک دفعہ بڑا مقابلہ لگا تھا، ساری کتابیں انہوں نے کمپیوٹر میں ڈال کے کہا تھا کہ دیکھتے ہیں کس کتاب میں کتنی مسٹیکس ہیں، تو جناب بڑی کلیپنگ ہوئی۔ جس وقت قرآن مجید کا نام آیا تو کہا کہ نو مسٹیک، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی مسٹیک ہے ہی نہیں، جس میں کوئی غلطی ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس کا جو روحانی نظام ہے، اس کی جو ترکیب ہے، اس کے جو ضوابط ہیں، وہ ایسے ہیں، تو وہ شکوک اور شبہات سے بہت بلند ہیں۔ جناب میں ایک اور معنی بیان کر کے، بہت دیدہ زیب جو محل ہو یا گھر ہو کسی شہر میں، جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو، کیا بات، اس کو بھی صورت سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ معنی یہ ہے اگر کتابیں ساری محلوں کی طرح دعوت نظارہ دیتی ہیں تو ان میں سے جو سب سے خوبصورت کتاب ہے وہ محمد عربی کے سینے پر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ اس سلسلے کے میرے آخری الفاظ اس سوال کے جواب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا کتنی دلچسپ بات ہے کہ سیرت لفظ اور صورت لفظ دونوں متقارب المعنی ہیں۔ ٹھیک ہے، رب نے کہا سیرت دیکھنی ہو میرے حبیب کو دیکھ لو، صورت دیکھنی ہو قرآن پڑھ لو۔ کیا بات ہے، گویا قرآن مجید بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کا یہ
गुलिस्तां है क्या और बात। बोस्तां है क्या जो महक रहा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, शाह साहब जब लुगत की जानिब बढ़ते हैं तो हर लफ्ज़ के अंदर एक दरिया रवा नज़र आता है, और ये जो हिसार और बाढ़ का आपने माना बयान किया, आप देखें अगर इंसान चाहता है जिन्नात और शयातीन, जिन से शयातीन इंसानों से वो अपने आप को महफूज करे, तो शाह साहब किबला ने ये भी राज अफशा कर दिया है कि वो सूरह फलक और नास पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसे हिसार में ले लेता है, कुरान बंदे को हिसार में ले लेता है। हमारे साथ रहिए, मुलाकात करते हैं एक वक्फे के बाद। जी नाज़रीन इकराम, आपका खैर मकदम है। हिकमत कुरान प्रोग्राम में आप शामिल हैं और हुज़ूर किबला शाह साहब हमारे साथ हैं। हमारा मुकद्दर जो है वो अरूज पे है। शाह साहब किबला हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं। शाह साहब किबला, मोजज़ा बहुत से अंबिया को रब्बे कायनात ने अता फरमाया, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को बुरीहुल अकमहा वल अबरसा व हिल मौत बिइज़्निल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को अता किए। ये कुरान को भी मोजज़ा कहा जाता है, तो इसकी इनफरादियत क्या है? मोहतरम मकाम, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे और आपका कलाम बाला हो। आमीन। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि वैसे नबी की तारीफ़ ही ये होती है ठीक। कि जो मुआजिज़ा लेके आए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान इसका मतलब यह है कि जितने अम्बिया अलैहिस्सलाम मबूस हुए हैं अपनी अपनी कौमों की तरफ, वो सब मुआजिज़ात लेके आए हैं। ठीक है। अल्लाह ताला ने उनको ये ताकत दी, ये एजाज़ दिया, ये तफर्रुद दिया, ये अज़मत दी, ये फजीलत दी। बेशक। लेकिन अगर आप देखें तो जितने मुआजिज़ात हैं अम्बिया अलैहिस्सलाम के, या वो ज़मानी हैं ठीक। या वो मकानी, अल्लाह अकबर। या वो हवास के साथ इसी ठीक। ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक। चंद मिसालें मैं दे सकूँगा, जी बिस्मिल्लाह। ज़्यादा नहीं दे सकूँगा। मसलन मूसा अलैहिस्सलाम का मुआजिज़ा है यद बैज़ा, अल्लाह अकबर, हाथ का रोशन हो रोशन जाना। हो जाना। ठीक। तो माफ़ कीजिए, ये आँख के साथ ताल्लुक़ रखने वाला मुआजिज़ा था, जिसे आँखें देख सकती थीं। रोशनी तो आँख में महसूस होती है, जी हवास। ठीक। इसी तरह मैं अर्ज़ करूँगा कि आपका असा, अल्लाह अकबर। उस एजाज़ की बड़ी शोहरत है, लेकिन ये मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के साथ इस मुआजिज़े का ताल्लुक़ था। वो अपने ज़माने से उदूल न कर सका। मसलन आज भी दुनिया का एक अजायब घर है जहाँ वही असा रखा हुआ है जिसको मूसा अलैहिस्सलाम ने पकड़ा था। सवाल यह है कि अब वो समंदर में डालो तो रास्ते भी नहीं बनते। अल्लाह अकबर। अब उसी असा से वो एजाज नहीं देखे जा सकते। माना ये है कि लकड़ी का असा तो मौजूद है, दस्ते मूसा नहीं है। अल्लाह अकबर। इसका माना ये हुआ ठीक। कि कुछ मुआजिज़े ऐसे हैं जिनका ज़मा के साथ ताल्लुक़ है, ठीक है। कुछ मुआजिज़े ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ मकान के साथ है। ठीक है। मसलन मूसा अलैहिस्सलामी शुएब अलैहिस्सलाम से तरबियत पा के जिस वक्त वापस आते हैं, ठीक। तो जिस वक्त वापस तशरीफ़ फरमा होते हैं तो रास्ते में उनको आग नज़र आती है। इधर सर्दी का माहौल होता है और जाड़ा जो है वो सदम डहा रहा होता है। तो आप कहते हैं मैं जा के देखता हूँ, शायद आग मिल जाए तो हम रोशनी भी हासिल कर सकें और आग भी सेक सकें। ठीक। तो वहाँ जाते हैं तो दरख्त से आवाज़ आती है, मूसा आग नहीं, मैं तो अनल्लाह, मैं तो अल्लाह हूँ जो तुझसे बोल रहा हूँ। तो माफ़ कीजिए, ये भी एजाज़ है जो दरख्त से ज़ाहिर हुआ और इसी से फिर तौरात के जलवे देखने में नज़र आए। तो इसका ताल्लुक भी मकान के साथ है, एक ख़ास दरख्त, एक ख़ास जगह। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआजिज़े मकानी भी हैं, मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआजिज़े ज़मानी भी हैं। मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारी कायनात के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआजिज़ात जो हैं वो हवास से भी ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर मेरे हुज़ूर का मुआजिज़ा रूह के साथ ताल्लुक़ रखता है। और रूह का मुआजिज़ा अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को दिया कुरान की सूरत में, जो अफकार में चला जाता है, जो रूह में चला जाता है और वो इत्तर बेजियाँ करता है, ये इसकी कोई मिसाल नहीं रहती, जिसकी कोई तमसील नहीं रहती। और
میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزار ہاں معجزے ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا. حضور کے بال بال کے نیچے اعجاز ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ حضور سارے زمانوں کے رسول تھے, حضور سارے مکانات کے رسول تھے, ساری قوموں کے رسول تھے, ساری ملتوں کے رسول تھے. جب سب کے رسول تھے تو آپ کے معجزات کی نوعیت بھی وہ ہو گئی کہ پہلے بھی ان سے مستفید ہو سکتے ہیں اور پچھلے بھی ان سے مستفید ہو سکتے ہیں. کیا بات. پہلے نبیوں کے معجزے ان کے ساتھ چلے گئے, حضور قیامت تک کے رسول ہیں, اس لیے حضور کا معجزہ قرآن چل رہا ہے. کیا بات, سبحان اللہ. ناظرین کرام, قرآن پاک ایسا معجزہ ہے جو زمان و مکان کے اندر مقید نہیں ہے. یہ ایسا معجزہ ہے جو تا قیامت الحمدللہ رب کائنات نے امت مصطفیٰ کو عطا فرما دیا. پہلے انبیاء گئے تو ان کے معجزات ان کے ساتھ چلے گئے, لیکن کریم آقا علیہ السلام اب بھی ہیں. وہ ہمارا تو ایمان ہے سرکار دو عالم اب بھی جلوہ گر ہیں اور کریم آقا کا معجزہ اب بھی جلوہ گر ہے. شاہ صاحب قبلہ, اس میں فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ اس کی مثل صورت لے, اس سے مراد سرکار دو عالم کی ذات ہے یا قرآن حکیم ہے؟ محترم قاری صاحب, بہت دلچسپ سوال ہے. اللہ اکبر. اس کے لیے ہم پہلے غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ جو من مثل ہی میں من ہے, ٹھیک ہے, یہ کون سا ہے. ٹھیک. اس کا جس وقت فیصلہ ہو جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ضمیر کا مرجع کیا ہے. علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ من, اس میں 3 احتمال ہیں. یا یہ من جو ہے بیانیہ ہو سکتا ہے, ٹھیک, یا یہ من جو ہے زائدہ ہو سکتا ہے, اور یا یہ من جو ہے تمیزی. یہ ابتدائیہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا, من کی اور قسمیں بھی ہیں, تشریفیہ ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ساری, لیکن بہت طوالت پکڑ جائے گی بات. میں صرف اتنا کر دوں, علامہ بیضاوی کہتے ہیں کہ اگر پہلے 2 من مراد لیے جائیں تو پھر ان کا تعلق مما نزلنا سے ہے. ٹھیک ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ جو کچھ ہم نے نازل کیا, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, واہ واہ واہ, اگر تم شک میں ہو جو کچھ کہ ہم نے نازل کیا. وہ کہتے ہیں پہلی 2 صورتوں میں اس کا تعلق نزول قرآن سے ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ قرآن مجید حضور کے سینے پر نازل ہوا ہے یا نہیں ہوا, تو پھر آگے کہا کہ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اٹھو قرآن مجید پڑھو, اس کی ایک صورت پڑھو, تمہیں سوال کا جواب مل جائے گا. لیکن بیضاوی کہتے ہیں کہ اگر یہ ابتدائیہ ہو تو پھر اس کا مطلب, اس کا تعلق عبدنا سے ہے. جی, معنی پھر یہ بنے گا کہ جیسے قرآن کی مثل نہیں ہے, ایسے ہی جس طرح میرا عبد مکرم جس طرح قرآن لے کے آیا, کبھی حرا سے آئے, کبھی خدیجۃ الکبریٰ نے ان کا استقبال کیا, کبھی ابو بکر صدیق نے پڑھا, کبھی مدینہ میں سنایا, کبھی مکہ میں سنایا, کبھی حنین میں سنایا, کبھی بدر میں سنایا. تو رب نے کہا جیسا میرے محبوب نے قرآن پیش کیا ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں. جیسے قرآن کی مثال نہیں ہے, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کی بھی کوئی مثال نہیں ہے. ابن کثیر کو تیسرے معنی پر اصرار ہے. ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ معنی لیا جائے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کا جلوہ اللہ رب العالمین نے یہاں بتایا ہے, لیکن بیضاوی اور دیگر مفسرین نے اس کو قرآن ہی سے متعلق مانا ہے اور کہا ہے کہ اگر تم قرآن مجید کی ایک سورت جیسی سورت نہیں لا سکتے تو یہی سہل ممتنع ہے. اس کو بلاغت کی زبان میں کہتے ہیں کہ بندہ سمجھے میں کر لوں گا, قلم لے کے بیٹھے تو بندہ ایک حرف بھی نہ لکھ سکے, اس کو سہل ممتنع کہتے ہیں. کہتے ہیں میرا معبود جو قرآن لے کے آیا ہے, پہلے تو یہ کرو نا کہ تم اس کی صورت جیسی صورت لاؤ, اگر نہیں لا سکتے تو پھر شبہات اور شکوک کے دائروں سے نکلو اور بڑھو اور قرآن کو سینے سے لگاؤ اور محمد عربی کی اطاعت کیا بلادہ گلے میں ڈال لو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین کرام, گفتگو سے یہی حاصل, آخری جملہ میرا یہی ہے کہ نہ قرآن جیسا کوئی ہے نہ صاحب قرآن جیسا کوئی ہے, کیونکہ تاریخ ڈھونڈے گی اگر ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا, کیونکہ لب صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے, کبھی قرآن بن جائے کبھی تفسیر ہو جائے. شاہ صاحب اگلی آیت کریمہ کے اندر ایندھن کا ذکر ہوا, وقودھا الناس والحجارہ. یہ جو حجارہ ہے اس سے مراد کیا ہے, اس پتھر سے مراد کیا ہے؟
ہاں محترم المقام، اس پر مفسرین کی 3 آراء ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی رائے تو یہ ہے کہ اکثر لوگ جن بتوں کو پوجتے ہیں وہ پتھر ہی سے تراشے ہوئے تھے، خصوصاً دور جہالت میں جو صنم پرستی ہوتی تھی اور اصنام کے سامنے ناسیہ فرستائی ہوتی تھی، اور لوگ اپنی حاجات منوانے کے لیے پتھروں کے سامنے جھکتے، تو کہا گیا کہ وہ بت سارے جو ہیں وہ مراد ہیں کہ ان کو نار جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تاکہ ان لوگوں کی تذلیل ہو کہ جن کو تم معبود سمجھتے ہو وہ تو یہ شے تھے جن کو نار جہنم میں ڈال دیا گیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرا معنی اس کا یہ بھی لکھا گیا، خصوصاً جدید مفسرین نے اس کا معنی یہ کیا کہ وہ پہاڑ جو گندک سے بنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک آپ ہے، کو معلوم ہے کہ گندک جو ہے وہ بارود بنانے میں ایسی بنیادی اس کا کردار ہوتا ہے، تو یہ جتنے زمین کے اندر گندک کے پہاڑ ہیں انہی سے وہ آگ بھڑکائی جائے گی، اور پتھروں سے مراد یہ ہے کہ نار جہنم کی آگ ان سے بھڑکائی جائے گی۔ اور تیسرا معنی مفسرین نے کیا کہ اس سے عام پتھر مراد ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جب پتھر جلنے لگ جائے گا تو یہ آگ دیر تک رہے گی۔ لکڑی کی آگ تو بجھ جاتی ہے لیکن پتھروں کی آگ بجھے گی نہیں، یہ الاؤ جو ہیں تیز سے تیز تر ہوتے ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ دوزخ سے حضور کی امت کو اور ہمیں سب کو محفوظ رکھے۔ آمین آمین۔ ناظرین کرام، جب پتھر کی بات ہوتی ہے تو مجھے وہ پتھر بھی یاد آ جاتا ہے جو مقام ابراہیم پہ ہے، اور قربان جاؤں کچھ پتھر ایسے بھی ہیں مقدر والے ہیں، خوش بخت ہیں کہ جناب جن پر ابراہیم علیہ السلام نے کریم آقا علیہ السلام کے میلاد پڑھا تھا، حضور کی بعثت کے لیے دعا کی تھی، تو وہ پتھر نرم ہو گیا تھا اور پھر اس پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں ثبت ہو گئے۔ شاہ صاحب قبلہ، آج کل ایک سوال زیر گردش ہے کہ اس کائنات کے اندر جو مخلوق ہے اس کے علاوہ بھی کوئی مخلوق ہے؟ میں چاہوں گا اس پہ ہم بات کریں گے، آپ کی اجازت ہو تو وقفے کی جانب میں بڑھ جاؤں، اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین محترم، آپ کا خیر مقدم ہے اور حکمت قرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے، ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اور رب کائنات ہمارا تعلق ہمیشہ قرآن سے مضبوط رکھے۔ اور قرآن سے مضبوط رکھنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ اگر قرآن سے تعلق اگر آپ نے مضبوط کرنا ہے تو میرے آقا نے صاف فرما دیا ہے کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں سے تعلق رکھو گے تو جناب یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ شاہ صاحب، وہ میرا سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ اس کائنات کے اندر جو مخلوق ہے کہ اس کے علاوہ بھی کہیں کوئی مخلوق ہے؟ محترم قاری صاحب، ہم اگر آپ کو یاد ہو سامنے گزشتہ درس میں بھی جی بالکل ایک ذکر ہوا تھا، جی بالکل مختصر سا اشارہ کیا تھا، بالکل اس جانب کیا ہے۔ معراج کے حدیث شریف سبحان اللہ، اس باب میں پوری رہنمائی کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ آیات اگر پہلی آیات کے ساتھ ملا کر ٹھیک ہے، ہم پڑھیں تو لگتا ہے کہ مخلوقات اور بھی موجود ہیں جو مختلف سیاروں میں ہیں یا مختلف جگہوں پر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہر مخلوق ہر جگہ اس کا جینا یہ عادت سائنس جو ہے اس کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا آگ کا کیڑا آگ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح ریشم کا کیڑا وہ توت کے پتوں کے بغیر اپنی زندگی کو قائم نہیں کر سکتا۔ جناب انسان کو سمندر میں پھینک دیں تو وہ آکسیجن کے بغیر پانی میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ مخلوقات جو کائنات میں موجود ہیں ٹھیک ہے، ان کا طرز حیات جو ہے وہ انسانوں کے طرز حیات سے مختلف ہے، جدا جدا، الگ ہے۔ ٹھیک، اس قسم کی زندگی کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے زمین ہی پر قائم کیا ہے۔ واہ واہ، میں ایک دلچسپ بات بسم اللہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سنانے لگا ہوں۔ انہوں نے ایک موقع پر
ایک خفیف سا اشارہ کیا تھا، جی لیکن اس پر ایک سائنسدان نے امریکہ کے ایک یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کی اور کہا یہ تھا کہ سورج زمین کے گردا گرد پھرتا ہے یا زمین سورج کے گردا گرد پھرتی ہے۔ جدید سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جناب زمین سورج کے گردا گرد پھرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کا جناب اسائنمنٹ قبول ہو گیا، اس پر پی ایچ ڈی کی۔ انہوں نے کہا نہیں، زمین جو ہے وہ کسی اور سیارے کے گردا گرد نہیں پھرتی۔ اصل میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اشارہ یہ کیا تھا جب حضور زمین میں ہیں تو ساری کائنات واہ، اسی کے گردا کیا گرد کہنے شاہ پھرنی چاہیے۔ سبحان بعض اوقات محبت کے اشارے جو ہیں واہ واہ۔ وہ تحقیقات کی منزل بن جاتے ہیں۔ شاہ صاحب آخری سوال میرا آپ کی بارگاہ میں پیش خدمت ہے کہ ان آیات کا درس کیا ہے اور تشکیل کردار کے کون کون سے اسباق ان آیات کے اندر موجود ہیں؟ جناب سب سے پہلی بات یہ ہے ٹھیک کہ انسان پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ ٹھیک ہے قرآن مجید کے ساتھ وابستگی اختیار کریں، جی اس کو پڑھے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے اور وہ لوگ جو جہالت کے اندھیروں میں رہتے ہیں قرآن مجید کو ان تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے دوسرا اس کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید کی رہنمائی سے ہٹ کر اور حضور کی رہنمائی سے ہٹ کر جو خرافات ہیں اور انسان نے آج اپنی منزل بنا لی ہیں، میرے خیال میں ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ظلمات کو ختم کر کے روشنیوں کی طرف سفر تیز تر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے اور تیسرا سبق یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے، حضور ہی ہمارے آقا ہیں، ان کے بغیر نہ دنیا کی عزت مل سکتی ہے نہ آخرت کی مل سکتی ہے۔ چوتھا سبق اس سے میں سمجھ سکا ہوں کہ جناب ان کنتم صادقین کی بات بھی انہی آیات میں کی گئی بے ہے شک بے شک کہ وہ لوگ جو خود ساختہ صادق اور امین بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ اصلی صادق امین کا عشر اشیر بھی نہیں ہیں۔ میرے خیال میں صدق کی دولت بھی ہمیں حضور کی دہلیز سے لینی چاہیے، ٹھیک۔ اور وہ الفاظ بھاری بھاری جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوتے ہیں ہمیں اپنے لیے نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ مقام جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو دیا ہے انہی کے لیے ہے، واہ واہ۔ اور اس کے علاوہ دوزخ کی آگ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ وہ عدت للکافرین کا آ گیا ہے، اللہ یہ کافروں کے لیے تیار۔ ایک بندہ کہنے لگا مسلمان بھی اس میں جائیں گے، تو میں نے کہا کہ بنائی تو کافروں کے لیے، مسلمان خود نہ چھلانگ لگا کر اللہ اس کے اندر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ یہی اسباق تھے جو ہمیں صراط مستقیم روشن کر سکتے ہیں ہمارے۔ شاہ صاحب کیونکہ آج کا ہمارا جو موضوع تھا بڑا اہم، قرآن کی عظمت ہے اس کے اندر، تو میں چاہوں گا قرآن کے ساتھ کیسے تعلق قائم کیا جائے۔ کچھ آپ نے رہنمائی فرمائی بھی، میں چاہوں گا کچھ مزید اس پہ رہنمائی فرمائیں کہ قرآن سے ہمارا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ میرے خیال میں محترم قاری صاحب، قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے کے لیے ہمیں پرخلوص ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک سب سے پہلے ہم بالغ ہیں، میچور ہیں، بچے ہیں۔ اسلامی معاشرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پہلے یقین پیدا کریں قرآن مجید پر۔ قرآنی ہدایت ہی ہمیں منزل دے سکتی ہے۔ اس کے بعد جس وقت یہ ہماری منزل بن گئی تو یہ کتاب صرف علماء کی نہیں ہے، جی اس پر کوئی بھی ٹھیکیدار نہیں ہے، یہ ساری عوام کی کتاب ہے، حضور کی طرف سے تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اسے ہمیں سیکھنے کی طرف بڑھنا چاہیے، اچھے طریقے سے پڑھنا، تلاوت کرنا۔ جس کو تلاوت کرنی آتی ہے وہ تجوید سیکھے، جس وقت تجوید بھی آپ کو آتی ہے پھر اس کے معنی میں وہ غور کرے۔ جس طرح حکمت قرآن ہے، اسی طرح چھوٹے چھوٹے جرگوں میں، پنچایتوں میں، محفلوں میں، گھروں کے اندر قرآن مجید کے دروس کے حلقے قائم ہونے چاہیے۔ ایک بات ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ نہ سمجھ آئے، کئی دفعہ پڑھنی پڑے، وہ دل میں اتر جائے گی۔ جس وقت ہم معنوی سفر اپنا تیز کریں گے پھر ہمیں عمل کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو چیزیں اس میں ٹو ڈو اور ناٹ ٹو ڈو کی ہیں ہم جناب سنجیدگی سے ان کو سمجھیں اور عمل پیرا ہوں، لیکن سفر یہاں جا کر کے ختم نہ کریں۔ قاری صاحب اصل بات یہ ہے روحانی، ہر قرآن مجید کی دعوت ایک روحانی ثمر رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، عام طور پر ہم عمل کی رٹ لگاتے ہیں، ادھر ہی رہ جاتے ہیں، تو جناب مسلمان کا وجود تو بن جاتا ہے لیکن اس میں روحانی چاشنی نہیں ہوتی۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی، حضور کی آل پاک کی زندگی، اولیاء کرام کی زندگی، محدثین مفسرین کی زندگی، تفرد ادھر ہی قائم ہوا ہے جہاں روحانیت آئی ہے۔ واہ واہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس درخت کا پھل نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ ناظرین کرام، قرآن پاک سے تعلق دیکھیے اور اصحاب رسول کا، آل رسول کا کیا تعلق تھا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو سلام ہے کہ جب انہیں اہل مکہ نے کہا کہ جناب آپ مکہ چھوڑ جائیں کیونکہ آپ بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں، اور آپ کو علم ہے نا کہ عشرہ مبشرہ میں آدھے سے زائد لوگ دعوت صدیقی پر دار اسلام میں داخل ہوئے، تو جناب آپ قرآن پڑھتے تھے بلند آواز سے تو کفار کے بچے سنتے اور قرآن کا اثر ان کے دلوں پہ ہوتا، وہ دار اسلام میں داخل ہو جاتے۔ تو کفار مکہ نے یہ کہا، ڈیمانڈ کی کہ یا مکہ چھوڑ دیں یا قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، دو چیزیں تمہارے سامنے ہیں۔ تو تاجدار صداقت نے فرمایا تھا میں مکہ تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن قرآن پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کرے ہر رب کائنات ہمیں بھی قرآن سے ایسی وابستگی عطا فرما دے، ایسا تعلق استوار کر دے کہ جناب ہمارے قلب و روح میں قرآن داخل ہو جائے۔ کیونکہ آج قرآن کی عظمت کے حوالے سے بات تھی، اور حضرت قبلہ شاہ صاحب کی تفسیر جو ہے، تفسیرہ یہ پہلا پارہ کی تفسیر ماشاءاللہ بڑی خوبصورت دید زیب میرے سامنے ہے، اور یہ قرآن پاک جو نازل ہوا تھا ان فصیح اور بلیغ لوگوں کی جانب نازل ہوا تھا جو اپنے آپ کو عربی کہتے ہمیں اجمی کہہ کے گونگا کہہ کے پکارتے تھے۔ تو شاہ صاحب کا ایک اقتباس دیکھیے گا اور لطف لیجئے گا کہ شاہ صاحب کے الفاظ کیسے خوبصورت ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ رموز کلام کو جاننے والے تھے، وہ اہل عرب، وہ رموز کلام کو جاننے والے تھے، انہیں لفظوں کی سواری پر بیٹھنا آتا تھا، وہ بلاغت و فصاحت کے دیوانے تھے، فصل الخطاب کا حسن ان کی باتوں میں موجود تھا، وہ غرازت لفظی سے آگاہ قوم تھی، بدایت کلامی ان کی شاعری اور نثر کا حصہ تھا، مدح اور ہجو میں وہ مہارت تامہ رکھتے تھے۔ سچی بات ہے کہ وصل کا حسن، وصل کا جمال، مدح کا باقپن، مدح کی عفت، اطناب کی حکمتیں، وہ سب کچھ یہ لوگ ان باتوں سے آگاہ تھے۔ فرمایا وہ لوگ لفظوں کے شکار، ترکیبوں کے تیر اندازی، لہجوں کی نہبداری اور نغز گوئی کی مہارت میں یہ دستورہ رکھتے تھے۔ مشکل وادیوں سے گزر کر بیبول کے کانٹوں سے لباس میں پیوند لگا کر لب صحرا بزم ادب سجانا ان کی زندگی کا ذائقہ تھا۔ ناظرین یہ جملہ دوبارہ سنیے گا، توجہ سے سنیے گا اور لطف لیجئے گا، شاہ صاحب کے الفاظ کیا خوبصورت آپ کے قلم سے نور نکلتا ہے۔ فرماتے ہیں مشکل وادیوں سے گزر کر بیبول کے کانٹوں سے لباس میں پیوند لگا کر لب صحرا بزم ادب سجانا ان کی زندگی کا ذائقہ تھا۔ وہ لفظوں کی جزالت، کلام کی طلاقت، ادب کی ضخامت، طبیعت کی جوہریت، محفل لوٹنے کی بارعیت، کلمات کی جامعیت، مزاجوں کی سہولت، اقوال میں عدم کلفت، حاشیہ آرائی میں رقت، کلام حسن کی ہر ادا اور معنویت سے آشنا تھے۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں شاہ صاحب قبلہ نے فرمایا، لیکن یہ بڑے بڑے فصیح و بلیغ تھے، لیکن جب قرآن آیا اور سورہ کوثر کعبے کی دیوار پر لٹکائی گئی تو لبید نامی شاعر بھی کہنے لگا، اس نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے کلام پڑھے ہیں لیکن یہ کلام زمین کا نہیں لگتا، یہ آسمانوں کا لگتا ہے۔ تو جناب جب یہ کلام آیا تو لوگ انہیں سجدہ کرتے تھے، جب یہ کلام دیکھا تو کلام دیکھ کے انہوں نے جناب اللہ کی بارگاہ میں جھکنا شروع کر دیا اور ان کے دل قرآن کے نور سے منور ہو گئے۔ میں آخر میں حضرت قبلہ پیر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ جل مجدہ آپ کا سایہ قائم رکھے، رب کائنات حضرت قبلہ شاہ صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے اور امت مصطفیٰ آپ کے فیض سے، علم و حکمت سے، اس دریا سے ہمیشہ رواں رہے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔